اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 67 لاکھ افراد مختلف اقسام کے نشوں کے عادی ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی اگر بات کریں تو اس میں 2000 سے زیادہ افراد نشے کے عادی ہیں۔ یہاں مختلف علاقوں میں نشے کے عادی ہزاروں افراد گندگی کے ڈھیروں پر، فٹ پاتھوں پر، پلوں کے نیچے اور ریل کی پٹریوں کے آس پاس زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو ملک کے دیگر صوبوں سے یا دیگر حصوں سے خیبر پختونخوا اور پشاور آ کر یہاں پر بس جاتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پشاور میں نشہ جو ہے وہ دیگر شہروں سے سستا مل جاتا ہے اور اس لیے یہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے حال ہی میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس میں نشہ کرنے والے افراد کو تب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو کر کوئی روزگار یا کوئی کام شروع نہیں کر دیتے، اور اس حوالے سے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے صوبائی حکومت نے، اور نشے کے عادی افراد کو پشاور اور دوسرے اضلاع کے بحالی مرکز میں داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ مراکز بنائے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ صوبائی وزیر تعلیم جناب کامران بنگش صاحب موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم کامران صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں کے پی میں، ان کی کوئی تعداد، کیونکہ ہمارے پاس مختلف فگرز آ رہے تھے، کہیں 2000 کہیں 2500 کہیں کچھ الگ فگرز آ رہے تھے، تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ تعداد تقریباً کتنی ہے ڈرگ ایڈکٹس کی، اور یہ جو پورا وہاں پر ڈرگس کا سینیریو ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، ڈرگ ایڈکٹس کی تعداد تو یقینی طور پر بہت زیادہ ہے، کچھ رپورٹڈ ہیں، کچھ ان رپورٹڈ ہیں، کچھ انڈر رپورٹڈ ہے، لیکن جو سب سے ایک غلط وہ ہمارا بنتا تھا، ایک امیج ہماری بنتی تھی کہ روڈ سائڈ پر جو ہے وہ کچھ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے اپنے اوپر چادر ڈال کر، اور ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے لوگ جو ہے وہ روڈ سے گزرتے تھے، ٹرانسپورٹ میں گاڑیاں گزرتی تھی، تو وہ ایک اوور آل امپیکٹ ایسے بنتا تھا کہ یار یہاں پہ، اور ان لوگوں کو جو ہے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں تھی کہ اگر ہم ان کو وہاں سے اٹھا دیتے تھے تو دوبارہ کچھ دنوں بعد آ جاتے تھے۔ تو یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ بیسیکلی جو روڈ سائڈ پر ڈرگ ایڈکٹس تھے یا جو ویزیبل تھے ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا۔ وہ پوری ایک اسٹریٹجی ہماری بنی وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر سرپرستی، اور ان کو ہم نے پھر اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ایکوموڈیٹ کیا۔ تو یہ ابھی جو ہمارے پاس تعداد ہے اس میں تو پورے پاکستان سے تقریباً 1200 سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں، جن میں زیادہ تر لوگ پشاور کے ہیں۔ اگر آپ کا پشاور آنا ہوا ہو تو یہ اکثر روڈ سائڈ پر بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر ایسی بھی رپورٹس آتی تھی کہ جب ان کے پاس نشہ ختم ہوتا تھا تو یہ لوگوں سے زبردستی کچھ چھیننے کی کوشش کرتے، یا کوئی اس طرح ان کے پاس ہوتا تھا، یہ خود کو زخمی کرتے تھے کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں۔ تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو روڈ سائڈ پہ ہوتے تھے، جو ویزیبل تھے، اور اگر آپ ان کو جیل میں ڈالتے تھے تو یہ ادھر اتنا زیادہ شور کرتے تھے کیونکہ ڈرگز جب ان کے ختم ہوتے تھے۔ تو یہ وہ تقریباً 1200 سے زیادہ لوگ ہیں، جس میں زیادہ تر پشاور کے ہیں، ادروائز پورے پاکستان سے ہیں۔ اس میں گلگت بلتستان کے بھی ہیں، کشمیر سے بھی کچھ ہمارے ڈرگ ایڈکٹس ہیں، کچھ افغانی بھی ہیں جو فورنرز ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ ویسے تو آپ نمبر اس طرح سے نہیں دے سکتے، رپورٹنگ نہیں ہوتی اس طرح سے پراپرلی، ریہیب جو ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں آپ لوگوں کے پاس ابھی اس وقت کتنے ایسے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہیں اور جو کلین ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم بہت زیادہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ رپورٹ نہیں ہوتے، تو رفلی جو ابھی ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہے وہ 1200 سے زیادہ ہیں، جو پشاور میں ہمارے 11 ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں۔ اگر آپ کا وہ ہوتا ہے تو آپ ضرور آئیں، ان کو وزٹ کریں۔ یہاں پہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہم کر رہے ہیں، سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے، جابس کا ہم کر رہے ہیں، ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو کر رہے ہیں، جو ان کی دیکھ بھال ہے، کلینلینس کا، ہائیجین کا ہم بہت اچھا سٹینڈرڈ مینٹین رکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جی، جو سب سے جو بڑی لت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آئس کا استعمال ہے۔ آئس جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے اسپیشلی یوتھ کو آج کل بدقسمتی سے بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہیروئن کا، ٹریڈیشنلی ہیروئن کا، یا جو انجیکشنز لگاتے ہیں، تو یہ تقریباً 1200 سے زیادہ لوگ ہمارے 11 سینٹرز میں ہیں جو ابھی پشاور میں ہمارے مختلف سینٹرز میں ریہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ آئس کی بات کی ہے, آئس کا بہت زیادہ جو کاروبار ہے وہ ہمارے ایلیٹ سکولز میں بھی لوگ رپورٹ کرتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتا ہے, ان سکولز میں گارڈز کے تھرو یہ پہنچتے ہیں یا گارڈز کمپرومائز ہوتے ہیں یا کوئی ایک آدھا بچہ ہوتا ہے جو دیگر ان میں بانٹ رہا ہوتا ہے یا بیچ رہا ہوتا ہے, تو اس قسم کا بھی کوئی سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے کہ جہاں پر وہاں پر چھاپے مارے جائیں یا کوئی گارڈ ایسا ہو جو مخبر آپ لوگوں نے رکھا ہو, اس کو پتا ہو کہ یہ بندہ دیتا لیتا ہے آئس وغیرہ, اس قسم کا کچھ ہے سلسلہ آپ کا؟ دیکھیں ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ صوبائی حکومت نے ابھی بنایا ہے ریسنٹلی, نارکوٹکس کنٹرول کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ایک ادارہ ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا یہ اختیار آ گیا تھا, تو نارکوٹکس کنٹرول جو ہے وہ مختلف آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے جس میں یونیورسٹیز, کالجز کے اسٹوڈنٹس اور اس طرح کے فیملیز کو آؤٹ ریچ کرنا, پولیس کو اپنے ساتھ ملا کر مختلف اویئرنیس سیشنز لے کر آنا, لوگوں کو بتانا کہ اس کے کیا نقصانات آپ کے صحت پر ہو سکتے ہیں, آپ کے سوشلی, آپ کے معاشرے کے اوپر کیا آپ کی ایک امیج بلڈ ہوتی ہے یا کس طرح کی وہ آپ کو نقصانات پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز تو ایک سائڈ پہ ہے. دوسرا جو میں نے بتایا کہ نارکوٹکس کنٹرول, تو میں اگر آپ کو صرف پچھلے 6 مہینے کی بات بتاؤں تو سینکڑوں کی تعداد میں چرس, سینکڑوں کلوز کی تعداد میں چرس پکڑی گئی ہے. اسی طرح کے ہیروئن اور جو دیگر ڈرگ کے جو آئس کے وہ ہے. اصل میں ہمارا جو سب سے پرائم فوکس ہے وہ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا اور جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ANF کا, ہم دونوں کا ایک جوائنٹلی ایک جوائنٹ فورس, ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے. ہم جو ڈیلرز ہیں جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو کرب کرنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جو ڈیلیور کرتے ہیں یہ, تو ہماری بہت زیادہ دونوں سائٹ پہ سافٹ ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہے اور ہارڈ ایکٹیویٹیز بھی, جن میں لوگوں کی پکڑ دکڑ, یا جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے انفارمرز ہوتے ہیں وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈیلر ہے, یہاں پہ یہ سپلائر ہے. آپ کے توسط سے میں عوام کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, پیرنٹس کو بالخصوص کہ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں اور اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں اگر اس طرح کے ڈیلرز ہیں یا سپلائرز ہیں. تو ہمارا نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑا ایفیکٹولی, اور میں آپ کو یہ بتاؤں ہماری لیجسلیشن اتنی سخت ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 کلو آئس برآمد ہوئی اس کے اوپر سال ہا سال کی جو ہے وہ قید جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے, یعنی وہ جیل ضرور جائے گا, اور اگر 5 کلو سے زیادہ ہے تو وہ سزائے موت تک وہ بندہ جو ہے چلا جاتا ہے. تو جیسے میں نے کہا آئس اور ہیروئن, یہ جب تک سوسائٹی اور کمیونٹی کی طرف سے کوآپریشن نہیں ہوگی یہ پاسبل نہیں ہے. علاقوں میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یہ بچوں کو دیتے ہیں, بچوں کے تھرو یہ ڈیلیور کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جوینائل کورٹ سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ پھر بچوں کو ریلیف مل جاتی ہے. ہمارے پاس بہت عجیب قسم کی کیس سٹڈیز آ رہی ہیں. ہمارا پورا ایک میکنزم ہے, اس میں بہت زیادہ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کو ہم پکڑ رہے ہیں, ان کو سزائیں دلوا رہے ہیں. ہمارا پروسیکیوشن جو ہے اس میں بہت مضبوط ہے خیبر پختونخوا حکومت کا, لیکن ہمیں مزید بھی ان چیزوں کو, میں آپ کے توسط سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان جو ہے ان کو ہم توڑ رہے ہیں. ہمارے کالجز, یونیورسٹی, سکولز میں ہم یہ سیشنز کر رہے ہیں, اور جو لڑکیاں ہیں اس میں یہ ریپورٹڈلی یہ پینیٹریٹ کر رہا ہے, تو ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم مختلف کالجز کی, یونیورسٹیز کے سیمپلز بھی لیتے ہیں. الحمدللہ اب اس طرح کی کوئی رپورٹس نہیں آ رہی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ایز اے ہول اس کو کنڈیم کرے اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. اگر ڈیلرز ہیں, سپلائرز ہیں, جو لوگ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ہم پکڑ سکیں. صحیح. اچھا اب یہ بتائیے, ابھی آپ نے سزاؤں کی بات کی, تو کوئی ایسا آپ نمبر دے سکتے ہیں ہمیں کہ اتنی ڈرگز پکڑی گئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, اتنے لوگوں پر مقدمے ہوئے, اتنے لوگوں کو سزا ہوئی, یہ کوئی آپ نمبر دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو صرف اگر 6 مہینے کی بات کروں تو تقریباً 50 کلو سے زیادہ آئس ہم پکڑ چکے ہیں, اور ان کو باقاعدہ طور پر سزائیں بھی مل چکی ہیں, لوگوں کو پکڑ لیا ہے. اسی طرح کے ہر پولیس اسٹیشن کی ایریا میں ہمارے نارکوٹکس کنٹرول کے لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ اگر ڈرگ ڈیلرز ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں, ان کے اوپر سخت سے سخت FIRs کرتے ہیں, اور پھر ان کو جیل میں سیدھا ڈالتے ہیں, ان کے اوپر سزائیں بھی دلواتے ہیں, جیسے میں نے کہا آپ کو پروسیکیوشن کا. تو ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس میں آپ کو دے دوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ہے اس بارے میں زیرو ٹالرنس ہے کہ نارکوٹکس کے اوپر کسی قسم کی نہ کوئی سفارش مانی جاتی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے, یہ جو کارٹیلز ہوتے ہیں, یہ مافیاز جو ہوتے ہیں, یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کو الحمدللہ اب اس چیز کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرج ایریاز جو قبائلی اضلاع ہیں وہ بھی اب مرج ہو چکے ہیں, وہاں پہ بھی یہ قوانین ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ افغانستان کے ساتھ ہم بارڈرنگ ہیں, تو اس طرح کی رپورٹس آتی تھی کہ کراس بارڈر موومنٹ ہوتی تھی, تو ANF
बड़ा एक्टिव, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा ANF, वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। लास्ट जब खान साहब हुकूमत में थे तो हमारी रेगुलरली मीटिंग्स होती थी ANF के साथ, और नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है ये मिलकर एक्शन लेते थे और इससे खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। सही। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अब जब रिहैब सेंटर्स में ये ड्रग एडिक्ट्स आ जाते हैं, उनको लाया जाता है, तो एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, ज़ाहिर है रिहैब के लिए इस्तेमाल होती है। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हो कि जी ये काम जो है हम उनके साथ करते हैं जिसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है? और दूसरा ये क्या ऐसा भी है कि जब तक रिहैब पूरा ना हो जाए तो उनको वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाता है, क्या ऐसा भी है? देखें, एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे जो हमारी इस्लामिक जो तालीमात है, इस्लामियात पढ़ाना, उनको दीन की तरफ उनका रुझान बढ़ाना, ताकि वो उनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एक आपको पता है एक बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है अपनी मज़हब के साथ, तो उनको उस तरफ राग़िब करना कि जी इसमें इस्लाम आपका क्या कहता है, तो इस्लामियात का पढ़ाना। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट हैं हर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो माहिर नफ्सियात होते हैं, वो उनकी जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है वो करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटीज़ में हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। उनको आपने देखी होंगी वीडियोस, फुटबॉल खिलाना, क्रिकेट खिलाना, उनको जो जिम्नास्टिक है या कराटे है, इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना। फिर रेगुलरली उनके टेस्ट्स भी हम कंडक्ट करते हैं कि उनमें इम्प्रूवमेंट कितनी आ रही है। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोग हैं, इनमें 44 ऐसे लोग थे, आपको पता है कि ये इंजेक्शंस वगैरह यूज करते हैं, तो उससे HIV एडिक्ट भी हो गए थे, HIV पॉजिटिव भी हो गए थे। तो वो 44 तकरीबन जो HIV पॉजिटिव थे, वो जो है नई जिंदगी ट्रस्ट है एक जो HIV पेशेंट्स को डील करती है, हमने उनको हवाले कर दिया। और इनको जो 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए हम रखते हैं, तो उसमें हर महीने हर जो रिहेबिलिटेट हो रहा है ड्रग एडिक्ट, हर पेशेंट के अगेंस्ट हम उनको 25,000 रुपये महीने के भी देते हैं। ये वज़ीर आला साहब ने स्पेशल एक जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को हमने इंगेज किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के हैं सब, तो उनको 25,000 रुपये महीने के हम उनको हर पेशेंट के अगेंस्ट देते हैं, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको फुली रिहेबिलिटेट करते हैं। और फिर जो टेस्ट्स होते हैं हम उनके कंडक्ट करके फिर उनको, अच्छा इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी भी, उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स भी दे रहे हैं। हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है कि अगर कोई लोग जो है वो रोज़गार की तरफ भी राग़िब होते हैं, यानी जैसे ही वो 3 महीने के इस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो बरसरे रोज़गार भी हो। इसके लिए कुछ जो हमारे दीगर इदारे हैं स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, साइंस और IT के काफ़ी एजुकेटेड लोग भी हैं इसमें, तो हम उनको बरसरे रोज़गार भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 3 महीने में रिहेबिलिटेट होकर फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जाएं। सही है। अच्छा, ये भी बताइए कि क्योंकि बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम आप लोगों ने ये शुरू किया है और रोज़गार जहाँ पर है ये बड़ा डिफरेंट भी है और लोगों की ज़रूरत होती है तो वो इसकी तरफ आएंगे, लेकिन फैमिलीज़ हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स, असातिज़ा वगैरह, उनका क्या फीडबैक आप लोगों को अभी तक मिला है और वो क्या समझते हैं इस प्रोग्राम को, किस तरह से देख रहे हैं वो? बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से। स्पेशली मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करूँगा पेरेंट्स की जानिब से, वो हमारे साथ रब्ता करते हैं, वो ख़ुद अपने बच्चों को लेकर आते हैं हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। वो हम देखें, एक जो इस पूरे प्रोग्राम का एक जो पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम इनको मुजरिम नहीं समझते, हम इनको मरीज समझते हैं। ये हम पेरेंट्स को भी बारहा बताते हैं कि आपका बच्चा अगर ड्रग एडिक्ट है तो ही इज नॉट अ क्रिमिनल और शी इज नॉट अ क्रिमिनल, वो एक मरीज है, उसको इलाज की जरूरत है। क्रिमिनल वो है जो ड्रग सप्लाई करता है, जो डीलर्स हैं वो क्रिमिनल्स हैं। तो हम इस एस्पेक्ट के साथ पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, वो खुद हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी आप आ जाएं, हमारा बच्चा अभी घर में है, आप इसको ले जाएं, रिहेबिलिटेट करें। वो बाकायदा हमारे साथ बॉन्ड साइन करते हैं कि जी हम जो है इसकी मुकम्मल तौर पर आपको कहते हैं कि आप इसको मुकम्मल तौर पर रिहेबिलिटेट करें। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पेरेंट्स की तरफ से। और जैसे मैंने कहा, हमारी आउटरीच एक्टिविटीज़ के भी बहुत ज़बरदस्त एक फीडबैक आ रहा है। तो आपके तवस्सुत से मैं दोबारा भी पेरेंट्स को कहता हूं कि वो नज़र रखें, एक तो अपने बच्चों के ऊपर और एक डीलर्स के ऊपर। अगर आपके इलाके में कोई है तो हमें बताएं, हम भरपूर एक्शन लेंगे। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर रिहैब सेंटर से कोई रब्ता करना चाहे तो कैसे रब्ता किया जा सकता है, कोई अगर भिजवाना चाहे किसी को रिहैब सेंटर में, और दूसरा ये कि इसकी कोई फीस वगैरह है या नहीं है, या फिर ये जो है फ्री है? ये
ایک تو جو ہمارے کمشنر پشاور ڈویژن ہے اس کا ہاٹ لائن نمبر ہے، وہ پیرنٹس اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی خیبر پختونخوا کا یا پاکستان کا بندہ جو ہے اس پہ رابطہ کر سکتا ہے، تو ہماری ٹیم آئیں گی، ان کو ہم پک کریں گے لوگوں کو۔ دوسرا جو آپ نے بات کی کہ چارجز، تو کوئی چارجز نہیں ہے اس کے، یہ فری آف کاسٹ ہے۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس کے جو جتنے بھی اخراجات ہیں اس کے، ایون کلودنگ بھی ہم کرتے ہیں ان کو، جو سیر سپاٹے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں، یہ ساری خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے۔ کیا بات ہے، بہت زبردست، اور بہت شکریہ ادا کریں گے کامران بنگش صاحب، آپ نے وقت نکالا اور بڑا زبردست پروگرام ہے۔ اور ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی لیول پہ اس چیز کو کنڈیم کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس میں برائی کیا ہے، آپ کو کس طرح سے یہ افیکٹ کرے گی اور آپ کے آس پاس لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے یہ اپنا جو ہے وہ نشانہ بنائے گی۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مجرم نہیں ہے، مریض ہیں۔ بالکل، یہ پوائنٹ بہت ویلڈ تھا، اور پھر مریض کی طرح اس کو ٹریٹ کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بیچنے والا اور بنانے والا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، استعمال کرنے والا مریض ہوتا ہے، ان دونوں کو اس کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے۔ جو بیچنے والا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جو استعمال کر رہا ہے اس کو ریہیب کیا جائے۔